میرے انتہائی محترم سامعین، سرکار دو عالم کی ایک متفق علیہ حدیث مبارک جسے شیعہ سنی محدثین نے ذکر کیا، تلاوت کی، اور یہ حدیث اس حوالے سے بہت اہم ہے۔ اس حدیث میں سید الانبیاء نے قیامت کے دن کامیاب ہونے والوں کا تعارف کروایا ہے، اور میرا مجمع یقیناً جاننا چاہے گا کہ وہ کون لوگ ہیں سید الانبیاء نے جن کی کامیابی کا اعلان فرمایا ہے۔ سرکار امیر المومنین کو خطاب کر کے رسول اللہ نے فرمایا، یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون یوم القیامہ، یا علی قیامت کے دن تو بھی کامیاب اور تیری راہ پر چلنے والے بھی کامیاب۔ یا رسول اللہ، توجہ ہے میرے محترم سامعین، یا علی تو بھی کامیاب، تیرے شیعہ بھی کامیاب۔ سامعین گرامی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ لفظ شیعہ آپ نے دیکھا ہمارے ملک پاکستان میں چند سال پہلے کس قدر شیعہ کو گالی دی گئی۔ میرے واجب الاحترام سامعین، وحدہ لا شریک جانتا ہے کہ لفظ شیعہ اتنا مبارک لفظ ہے، اتنا پاکیزہ لفظ ہے، اتنا مقدس لفظ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے پیارے خلیل ابراہیم کو اسی لفظ شیعہ سے یاد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے خلیل کے لیے یہی لفظ استعمال کیا، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ اور خدا کے لیے شیعہ کو گالی دینے سے پہلے دیکھ کوئی نبی تو زد ہوئے نہیں آ رہا ہے۔ اور دوسرا، یہ لفظ اس لیے بھی متبرک اور مبارک ہے کہ رسول اللہ نے قیامت کے دن جنہیں کامیاب کہا ہے ان کو بھی لفظ شیعہ سے ہی یاد کیا۔ سید الانبیاء نے بھی فرمایا جو قیامت کے دن کامیاب ہونے والے ہیں وہ علی کے شیعہ ہیں۔ میرے شیعہ سنی بھائیوں، امام اور شیعہ یہ دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں۔ عربی میں آگے آگے چلنے والے کو امام کہتے ہیں، پیچھے پیچھے چلنے والے کو شیعہ کہتے ہیں۔ میرا بھائی، دنیا میں امام بھی بہت سارے، شیعہ بھی بہت سارے، جو جس کے آگے چلے وہ اس کا امام، اور جو جس کے پیچھے چلے وہ اس کا امام بھی بہت سارے، شیعہ بھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنْهُمْ أَئِمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ۔ خالق فرماتا ہے ایسے امام بھی ہیں جو لوگوں کو جہنم کی دعوت دیں۔ ایک مقام پہ فرماتا ہے فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، کفر کے اماموں کو قتل کر ڈالو۔ معنی ہوا کہ کفر کے بھی امام ہیں۔ امام بھی بہت سارے، شیعہ بھی بہت سارے۔ نہ ہر امام کامیاب ہے، نہ ہر شیعہ کامیاب ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے کامیاب امام علی ہے، اور کامیاب شیعہ وہ ہے جو علی کا شیعہ۔ اچھا سنیے، لفظ شیعہ کا معنی میں نے عرض کیا پیچھے پیچھے چلنا، یہ ایک لفظ ہوتا ہے۔ اچھا ایک تو میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں، شیعوں کو لوگ کہتے ہیں اہل تشیع، یہ غلط ہے۔ اہل تشیع غلط ہے، اہل تشیع، اہل تسنن اور اہل تشیع۔ لیکن ایک لفظ تشییع اسے کہتے ہیں، اس میں دو یہ آتے ہیں، اسے کہتے ہیں تشییع جنازہ۔ تشییع جنازہ کیا ہوتا ہے؟ جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا، جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا، جنازے سے آگے چلنا یا دائیں بائیں چلنا تشییع نہیں، جنازے کے پیچھے چلنا تشییع ہے۔ اور مومن کے جنازے کی تشییع مستحب ہے اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ توجہ ہے حضرات؟ کوئی مومن فوت ہو جائے نا، مومن فوت ہو جائے، سنیے گا میری بات، مومن کو غسل دینے کا اس قدر ثواب ہے۔ غسل میت، جو بندہ مومن کو غسل میت دے، رسول اللہ فرماتے ادھر میت کا غسل مکمل ہوگا، ادھر غسل دینے والا بھی گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جیسے آج دنیا میں پیدا ہوا۔ جی، اور پھر مومن کے جنازے کی تشییع کرنا، پیچھے پیچھے چلنا، اور پھر مومن کا جنازہ پڑھنا۔ توجہ ہے حضرات؟
کتنا ثواب ہے سنو، بڑی ذمہ داری سے حدیث عرض کر رہا ہوں۔ دو چیزیں، جنازہ پڑھنے والے کو کیا ملتا ہے، اور جس مومن کے جنازے میں آپ مومن شریک ہوتے ہیں اس کے کیا ملتا ہے۔ انتہائی توجہ چاہ رہا ہوں میرا بھائی، سن، مرنے والا مومن، صحیح سند معتبر حدیث ہے جو پڑھنے لگا ہوں، سرکار فرماتے ہیں جب مرنے والے مومن کو قبر میں لٹایا جاتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے جو پہلا ہدیہ اور تحفہ اس مومن کے لیے آتا ہے، آواز پروردگار آتی، میرے ملائکہ گواہ رہنا جتنے لوگوں نے اس مومن کے جنازے میں شرکت کی میں نے سب کے گناہ معاف کر دیے۔ توجہ تو اس لیے جب اعلان ہو، کبھی سنو کوئی مومن فوت ہو گیا ہے تو چاہے سفر کر کے بھی جانا پڑے تو جاؤ اور اس مومن کے جنازے میں شامل ہو اور اس مومن کا جنازہ پڑھو، اس لیے کہ پہلا ہدیہ یہ ہے، خالق فرماتا ہے جتنے لوگوں نے مومن تیرے جنازے میں شرکت کی میں نے سب کے گناہ معاف کر دیے۔ اب ایک بات کہنے لگا ہوں، جو سمجھ جائے گا نصیب اس کا۔ ایک مومن کے جنازے میں شرکت اتنا بڑا جو ثواب کہ سب گناہ خالق معاف کر دے۔ اب تمہیں سمجھ آئے گی رسول کی بیٹی نے کیوں منع کیا تھا کہ وہ لوگ نہ آئیں میرے جنازے میں۔ صرف اسی لیے بنت پیغمبر نے منع کیا، صرف اس لیے رسول زادی نے وصیت کی تھی، جن لوگوں نے زندگی میں مجھے دکھ دیے یا علی انہیں میرے جنازے میں شرکت کی اجازت نہ دی۔ اور جو مومن جنازے میں شریک ہوتا ہے بخشا جاتا ہے، اور 40 مومن، حدیث مبارک پڑھو، 40 مومن جس مومن کا جنازہ پڑھیں اور اس میں یہ کہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، 40 مومن گواہی دیں پروردگار ہم اس مرنے والے مومن کی صرف نیکی کو جانتے ہیں۔ اس وقت بھی آواز پروردگار آتی، ملائکہ اس کے گناہوں پہ قلم عفو پھیر دو، میرے 40 بندے گواہی دے ہم اس کی صرف نیکی کو جانتے ہیں، ہم اس کی صرف یہ آجر یہ صلہ ہے کس کا، جو جنازہ پڑھے، جو جنازہ توجہ ہے میری طرف۔ کوئی علماء کی مجالس میں بیٹھا کرو، علماء کے قریب، علماء تمہارے خیر خواہ ہیں، علماء تمہارا برا نہیں سوچتے، علماء تمہیں نیکی کی ہدایت کرتے۔ کیا کیا جائے، بدبخت ترین دور آ گیا کہ لوگوں کو آج پتہ ہی نہیں کس کی مجلس میں اٹھنا ہے اور کس کی مجلس میں بیٹھنا ہے۔ سید الانبیاء فرما کے گئے تھے میری امت پہ ایک زمانہ ایسا آئے گا علماء کو دیکھ کے لوگ یوں بھاگیں گے جیسے بھیڑیے کو دیکھ کے بھیڑ بکری بھاگ جاتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا، رسول اللہ کی حدیث سن، من وقر عالما فقد وقرنی ومن اہان عالما فقد اہاننی۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ سید الانبیاء نے فرمایا جس نے عالم دین کی عزت کی اس نے میں محمد کی عزت کی، اور جس نے عالم دین کی توہین کی اس نے میں محمد کی توہین کی۔ الحمدللہ آپ علماء دوست لوگ، میرا بھائی آپ جانتے ہیں کہ غیبت کبریٰ سے لے کے آج تک اس زمانے میں اس دین خدا کو اور شریعت پیغمبر کو اور مذہب امام صادق کو دیانتداری اور امانتداری کے ساتھ ہم تک کس نے پہنچایا؟ ان علماء نے پہنچایا۔ آج ہر طرف کفر و شرک ہوتا، آج ہر طرف کفر و شرک ہوتا اگر علماء کی قربانیاں نہ ہوتی اور علماء کی زحمتیں نہ ہوتی۔ اس لیے سرکار معصوم نے فرمایا تھا، صادق آل محمد علیہ السلام نے، عالم کی عزت جانتے ہو، مداد العلماء افضل من دماء الشہداء، عالم کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے افضل، اس لیے کہ وہ اس سے دین کو لکھتا ہے۔ توجہ ہے حضرات۔ اچھا وقت اتنا تھوڑا ہے کہ شاید میں نے زندگی میں اتنے تھوڑے وقت میں کبھی نہیں پڑھا۔ ایک مجلس البتہ مجھے یاد آ رہی ہے، ترابی صاحب اپنے جوادی صاحب کا جلسہ تھا تو 5 منٹ ٹائم،
اچھا آج یاد ہے. سنو دو حدیث عرض کرنی. میں عرض کر رہا ہوں یہ ثواب جنازہ پڑھنے والے کا ہے. جا کے منہ لٹکا کے کھڑے ہونے سے ثواب نہیں. اور جنازہ آتا ہے آپ کو یا نہیں؟ آواز نہیں آئی. کوئی نہیں. اچھا آج میں نے آپ کو جنازہ یاد کروانا ہے. کیا پتہ میں یہی مر جاؤں تو کم از کم میرا جنازہ تو سارے مومن پڑھیں گے. اچھا جنازہ آتا سب کو ہے لیکن توجہ نہیں ہے. یاد رکھو جنازہ آج یاد کر کے اٹھنا ہے. جنازہ آپ بھی کہیں گے اخلاق شیرازی نے کیا مجلس پڑھی تھی. 5 تکبیریں ہوتی ہیں. کتنی؟ مومن کے جنازے میں کتنی؟ اللہ اکبر. 5 تکبیریں، درمیان میں 4 دعائیں. اب جو بندہ نمازی ہے نا، جس کو نماز آتی ہے اس کو جنازہ بھی آتا ہے. اللہ اکبر پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ تشہد نہیں آتی ہے. ایک دعا ہو گئی. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. درود پاک نہیں آتا آپ کو تو پڑھو نا سارے ذرا درود پاک. یہ 2 دعائیں ہو گئی. اللہ اکبر. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. یہ دعا نہیں آتی آپ کو؟ آتی ہے. 3 دعائیں ہو گئی. اللہ اکبر. یہ 4تھی تکبیر. اب اگر وہ مرنے والا مرد ہے مرد تو کم از کم یہ کہیں اللہم اغفر لہذا المیت. اور عورت ہے تو کہیں اللہم اغفر لہذہ المیت. مرد کے لیے ہاذا، عورت کے لیے ہاذہی. اللہ اکبر. 5 تکبیریں ہوگی تیرے گناہوں کی بخشش. میری بات سنو. کسی کے گھر میں نماز جعفریہ توضیح المسائل پڑھی ہو تو میرا جلوس ہی نہ نکال دینا. ہاں جی کہ ادھر تو اور بڑی دعائیں لکھی ہیں اور شرح صاحب پتہ نہیں کون سی چھوٹی چھوٹی دعائیں. میرا بھائی یہ جنازے کی جو دعائیں ہیں نا، یہ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں نا جتنا گڑ اتنا میٹھا. یہ کم از کم جنازے کی دعائیں جس سے وہ ثواب حاصل ہوتا ہے اور جس سے وہ فریضہ ادا ہو جاتا ہے. میں نے وہ دعائیں بتائی ہیں. لمبی دعائیں کوئی پڑھنا چاہے تو ساری کتابوں میں لکھیں. یہ اتنی دعائیں میں نے عرض کی جس سے وہ فریضہ ادا ہو جائے، جس سے ثواب حاصل ہو جائے، جس سے میت کی اور پڑھنے والے کی بخشش کا سامان ہو جائے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بات لمبی ہو گئی. شیعہ میرا بھائی کسے کہتے ہیں؟ کسی کے پیچھے پیچھے چلنے والا. سید الانبیاء نے کہا فرمایا یا علی تو بھی کامیاب اور جو تیرے پیچھے چلنے والے ہیں، جو علی کی راہ پہ چلنے والے ہیں. اور میرا بھائی 2 چیزوں میں فرق کرو. محب اہل بیت ہونا اور ہے، شیعہ اہل بیت ہونا اور ہے. اہل بیت سے محبت تو کائنات کرتی ہے. اہل بیت سے محبت غیر مسلم کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت ہندو کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت عیسائی کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت سکھ کرتے ہیں. تمہارے ممبروں پہ کتنا غیر مسلم شعراء اور ہندو شعراء کا کلام ہے جو تمہارے ممبروں سے پڑھا جاتا ہے. اہل بیت کی محبت تو سبھی دلوں میں ہے، لیکن شیعہ ہونا یہ محب سے ایک بلندتر مرتبہ ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ ہماری چونکہ زبان عربی نہیں، ورنہ لبنان کے کتنے عیسائی شعراء جنہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں قصیدے لکھے. ایسر حاضر کا ایک عیسائی شاعر ہے بولس سلامہ. اس کے بڑے قصیدے مولا امیر کی شان میں عربی زبان میں. اس کے ایک قصیدے کا مطلب ہے قد جلجل الحق فی المسیح حتی عد من فارت حبہ علویہ. کہتا علی کی محبت نے میرے سینے میں یوں جوش مارا اب لوگ مجھے مسیحی نہیں کہتے، علی والا کہتے. مولا علی سے محبت غیر مسلم بھی کرتے ہیں. میرا بھائی فرق صرف ایک لفظ کا. غور سے سنیے. شیعہ کیا ہے اور محب کیا ہے؟ محبت اہل بیت جمع اطاعت اہل بیت. نتیجہ شیعہ اہل بیت. آل رسول کی محبت کے ساتھ جب آل رسول کی اطاعت شامل ہو جائے تو پھر بندہ بن جاتا ہے شیعہ. کامیابی رسول نے فرمایا علی کے شیعہ کے لیے. اور شیعہ یعنی امیر المومنین جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے.
جن کے مرتبے بلند ہیں ان کی ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ. توجہ ہے حضرات. لیکن کیا کیا جائے, ہم بن گئے میاں مٹھو چوری کھانے والے. یعنی میٹھا میٹھا ہپ ہپ, کڑوا کڑوا تھو تھو. جو پسند ہے وہ لے لیا, اور جس پہ طبیعت مائل نہیں وہ چھوڑ دیا. آدھا تیتر آدھا بٹیر, ہم بن گئے وہ شیعہ. نہیں سمجھ آئی بات؟ اور خدا کے لیے شیعت کو سمجھو. شیعہ بننا اگر اجر اتنا بڑا زیادہ ہے تو ذمہ داری بھی اتنی بڑی زیادہ ہے. توجہ کر رہے ہو حضرات؟ میرا بھائی اگر اجازت دو تو میں بتاؤں کہ اعلی رسول نے اپنے شیعہ کی نشانی کیا بتائی. کوئی سننا چاہتا ہے حدیث پیغمبر, کوئی سننا چاہتا ہے کلام اہل بیت. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن ہمارا طریقہ وہ ہے, خان صاحب بھی آ گئے آج ماشاءاللہ, بہت سارے مولا کے ذاکرین مدح خان جمع ہیں. سنیے, ناراض نہیں ہونا, بات فکر کی. یقین کیجئے جب عمل کی بات آئے نا, عمل کی, اب مومن کو عمل کی بات کرنا دشوار ہو گیا ہے. مومن ناراض ہوتا ہے. ہاں, عمل کی بات کرو نا, او بھائی مومن ہے تو تیری یہ ذمہ داری ہے. پھر کہے گا جی ہم کوئی ابو ذر بن سکتے ہیں, جی ہم کوئی سلمان بن سکتے ہیں. تو میں یہ عرض کیا کرتا ہوں, تم ابو ذر سلمان نہیں بن سکتے تو پھر بندہ یزید اور معاویہ بھی نہ بنے. بندے کو شمر اور خولی والا کردار بھی ادا نہیں کرنا چاہیے, ابن سعد جیسا بھی کردار ادا نہیں کرنا چاہیے. عجیب بنتے گئے. ہماری بات آئے نا جنت کی, سنیے گا, بات آئے نا جنت کی تو مومن پتہ کیا کہتا ہے؟ مومن کہتا ہے جی جہاں علی وہیں ہم. بات ہو جنت کی, مومن کہتا ہے جہاں علی وہیں ہم. اور بات ہو عمل کی تو پھر مومن کہتا ہے کہاں علی کہاں ہم. اور میرا بھائی جنت میں علی کے ساتھ رہنا ہے تو دنیا میں ابھی علی مولا کی سیرت کو اختیار کر. دنیا میں کردار معاویہ جیسا, اور آخرت میں خواہش جنت کی علی کے ساتھ. یہ تضاد ہے, یہ خود فریبی ہے, یہ دھوکہ ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. میرا وقت تمام ہو گیا. شیعہ جعفری جو جعفری ہیں, جو مذہب امام جعفر صادق علیہ السلام کو حق مانتے ہیں اور مذہب امام جعفر صادق کے پیروکار ہیں. شوال کا مہینہ گزرا امام صادق علیہ السلام کی شہادت کا. سارے شیعیان امام جعفر صادق کو میں یہ پیغام پہنچا رہا ہوں, تیرے اس امام کا جو امام صادق نے جس طرح شہادت پر آخری وصیت کی اور جس کے بعد امام کی روح پرواز کر دی. میں سب ذاکرین کی موجودگی میں, سب مومنین کی موجودگی میں جرأت سے کہہ رہا ہوں, پڑھ سیرت امام صادق پہ کوئی کتاب اٹھا کے پڑھ لے. جب زہر مل چکا تھا اور امام صادق بستر شہادت پر تھے, آخری وصیت امام نے اپنے عزیزوں کو, اقربا کو, شیعوں کو کیا کی. اب میں تمہیں بتاتا ہوں. جب آخری لمحات تھے نا امام صادق علیہ السلام کے, فرمایا میرے تمام عزیز و اقارب کو جمع کرو. سب کو میں وصیت کرنا چاہتا ہوں. سب عزیز و اقارب, عزیز رشتہ دار سب جمع ہو گئے. اور آخری بات جو امام صادق علیہ السلام نے فرمائی, فرمایا میرے عزیزو, میرے رشتہ دار, میرے شیعو, میری اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا, لا تنالو شفاعتنا من استخف بالصلاۃ. جو نماز کو حقیر اور معمولی سمجھے گا اسے ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی. یہ آخری بات تھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی, اور امام کی روح پرواز کر گئی اور امام جام شہادت نوش کر گئے. وہ شیعیان امام جعفر صادق, کوئی اور نماز پڑھے نہ پڑھے, تو نماز پڑھ, اس لیے کہ تیرے آقا کی آخری وصیت یہ ہے کہ میرے شیعو, نماز کو حقیر سمجھنے والا اسے ہماری شفاعت نصیب ہے. رسول اللہ دو چیزیں چھوڑ کے گئے, کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی, ایک اللہ کی کتاب, ایک اہل بیت. ایک ہاتھ تیرا قرآن کے دامن میں ہو, ایک ہاتھ اہل بیت کے دامن میں. میرا سوال ہے پورے مجمع میں سے, کتنا عرصہ ہو گیا آخری بار تم نے قرآن کب کھولا تھا؟
زور دو اپنے ذہن پہ، آخری بار کب قرآن کی تلاوت کی تھی؟ وہ قرآن جو رسول اللہ امت کے لیے، جو تمہارے لیے چھوڑ کے گئے تھے۔ اہل بیت کا ذکر تو آج بھی تم سن رہے ہو۔ آخری بار قرآن کب کھولا تھا؟ آخری بار قرآن کی تلاوت کب کی تھی؟ اور وہ قوم قرآن نہ پڑھے۔ یہ ہم مجالس میں سنتے آئے اور سنتے آئے ہیں، اور آپ نعرہ بھی لگا دیتے ہیں، کبھی غور بھی کیا؟ تو ماننے والا ہے اس مولا علی کا جس کے باب فضائل میں زندگی گزر گئی ہے سنتے سنتے۔ علی وہ قاری قرآن تھا، اور کائنات کا وہ عظیم قاری قرآن تھا۔ جب گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو ایک رکاب سے دوسری رکاب تک قرآن ختم کر لیتے تھے۔ علی ایک رکاب سے دوسری رکاب تک قرآن ختم کرتے تھے۔ تو 70 سال کا ہو کے بھی قرآن ختم نہ کر سکا، تو 50 سال کا ہو کے بھی قرآن نہ پڑھ سکا، تو 40 سال زندگی گزار کے بھی قرآن نہ پڑھ سکا۔ کیا قدر کی تو نے رسول اللہ کے فرمان کی، جو فرما کے گئے تھے میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور باب مصائب میں تم یہ سنتے آ رہے ہو، مظلوم کربلا کا سر تن سے جدا کر دیا گیا، نوک نیزہ پہ سوار کر دیا گیا، اور مظلوم کربلا نے نوک نیزہ پہ سوار ہو کے بھی تلاوت قرآن کی۔ تو عزادار اس حسین کا ہے جس نے نوک نیزہ پہ بھی قرآن پڑھا، تجھے بستر پہ بھی پڑھنا نصیب نہیں۔ آج مظلوم کے مجلس میں بیٹھ کے عہد کر، میں بھی قرآن پڑھنا شروع کرتا ہوں، میں بچوں کو بھی پڑھانا شروع کرتا ہوں، اس لیے کہ رسول اللہ فرما کے گئے ہیں قرآن اور اہل بیت کے دامن سے جو وابستہ ہو گیا وہ نجات بھی پا گیا، وہ ہدایت بھی پا گیا۔ بس میرا بیان ختم۔ ایک جملہ ذکر مصیبت کا۔ جنگ خیبر کا جب اختتام ہوا، یہودیوں سے جنگ تھی، مہرب انتر حارث جتنے یہودی پہلوان تھے سارے مولا علی کے ہاتھوں حاصل جہنم ہو گئے، خیبر فتح ہو گیا۔ خیبر کا سردار تھا یہودیوں کا حیی بن اخطب، اس کی بیٹی تھی صفیہ، جو بعد میں ام المومنین صفیہ بنی، بعد میں رسول اللہ نے جن سے عقد کیا، رسول کی زوجیت میں آئی۔ یہ مرحب انتر کی بہن تھی، حیی بن اخطب کی بیٹی تھی۔ خیبر فتح ہو گیا، جتنی یہودی عورتیں تھی کنیزیں بنا لی گئی۔ جناب بلال ان ساری یہودی عورتوں کو قیدی کر کے رسول اللہ کی خدمت میں لیا۔ بس آخری جملہ، ایک جملہ، یہ صفیہ جب رسول اللہ کی خدمت میں پہنچی، اس کا چہرہ سرخ تھا، رو رو کے آنکھیں سرخ تھی، اس کا چہرہ زخمی تھا۔ رسول اللہ نے صفیہ سے سبب پوچھا، صفیہ تیرے چہرے کی حالت بدلی ہوئی ہے، تیری آنکھیں رو رو کے سرخ ہیں، تیرا چہرہ زخمی، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہیں کسی مسلمان نے تو کوئی زیادتی نہیں کی؟ عرض کرنے لگی، نہیں اللہ کے رسول، کسی مسلمان نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ جناب بلال کی طرف اشارہ کیا، یہ شخص جو ہمیں قیدی بنا کے لایا ہے، جو ہمیں قید کر کے لایا ہے، اس نے مجھے وہاں سے گزارا ہے جہاں میرے بھائیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ جب میں نے دیکھا نا بھائیوں کی لاشوں کو، پھر میں برداشت نہیں کر سکی، پھر میں نے گریہ کیا، میں نے ماتم کیا، میں نے چہرے کو خراشا۔ اس وجہ سے میری یہ کیفیت ہے۔ شیعہ سنی بھائیوں سنو گے، سرکار نے جناب بلال کی طرف رخ کر کے فرمایا، بلال کبھی بہنوں کو بھی بھائیوں کی لاشوں پر سے گزارا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں شیعہ سنی بھائیوں، اگر مسلمانوں کو رسول اللہ کی یہ سیرت اور سنت یاد ہوتی، کیا رسول کی بیٹیاں زینب و کلثوم قیدی بنا کے بھائیوں کی لاشوں پر